آبا نشریات 129 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ وحشی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب آج کے بعد مجھے اپنے رضاکاروں میں شمار کیجئے، وعدہ کرتا ہوں شرک تو نہیں کروں گا، اللہ سے شرک نہیں کروں گا اللہ کے ساتھ کسی بندے کو۔ آج کے بعد زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی عبادت میں اور آپ کی اطاعت میں گزاروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پھیلا لیے، وحشی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا ابن حرب میں تجھے مبارک دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، بس ایک مہربانی کرنا، ذرا میرے سامنے کم آیا کرنا، اس لیے کہ جب تجھے دیکھوں گا تو احد کے میدان میں حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ کر مجھے بے قرار کر جائیں گے۔ وحشی کے سینے میں اتر گئی یہ بات، وجدان میں اتر گئی یہ بات، راتوں کو اٹھ کر روتا تھا، آنسو کی لڑیاں پروتا تھا، اور رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا تھا، او محمد کے معبود، او سب کی سننے والے، میرے ہاتھوں سے تیرا نامور دوست مارا گیا تھا جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشکبار کر دیا۔ سید الشہداء حمزہ حمزہ، سید الشہداء حمزہ حمزہ، الہ العالمین کچھ نہیں مانگتا ہوں، بس ایک آرزو ہے، ان ہاتھوں سے تیرا دوست قتل ہوا تھا، اب انہی ہاتھوں سے اپنا کوئی نامور دشمن بھی مروا دے۔ تیرے دوست کو میں نے قتل کیا، تیرے محبوب کے آنسو دیکھے تھے، اب کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ حشر میں تیرے محبوب کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ سن لی حمزہ کی بات، وحشی کی بات، خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار صدیق اکبر کی متفقہ قیادت میں اس امت نے جہاں اور بہت سے محاذوں پر فتوحات حاصل کی، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، مرتدین کی سرکوبی کی، وہاں منکرین ختم نبوت کو بھی پیوند زمیں کیا صدیق اکبر کی قیادت میں امت مسلمہ نے۔ مسلمہ کذاب، جھوٹا داعی نبوت، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، صدیق اکبر کی قیادت میں یہ امت اس فتنے کے خلاف جہاد کر رہی تھی۔ بڑے سجیلے نوجوان بھرتی تھے، مجاہدین کا لشکر تیار تھا، اس لشکر میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ میدان میں تیاری ہو رہی ہے، صبح میدان میں اترنا ہے۔ وحشی ساری رات دعا مانگتا رہا، مجاہد تیر و تلوار کو درست کرتے رہے، اور وحشی رات کے سناٹے میں آنسو کی برسات میں دعا مانگتا رہا، رب العالمین میری آرزو پوری کر دے۔ صبح ہوئی، لشکر میدان میں اترا، کچھ دیر کے بعد وحشی کی آواز گونجی، فرزندان اسلام مبارکباد دو، محمد کے خدا نے میری آرزو پوری کر دی۔ لوگوں نے دیکھا وحشی مسلمہ کے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا احد کے منظر نے رسول اکرم کو آبدیدہ کر دیا تھا،
اب اس ادا کے ساتھ حشر میں رحمت عالم کے سامنے پیش ہو کر کہوں گا محمد تیرے دوست کو بھی میں نے قتل کیا تھا، لیکن پھر تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو بھی جہنم رسید کر کے آیا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مایوس انسان حاضر ہوتا ہے۔ عرب کا نامور قاتل تھا جس کے نام میں بھی وحشت ہے، وحشی۔ باپ کا نام ہے حرب، اپنے نام میں بھی وحشت ہے، باپ کے نام میں بھی سفاکیت ہے، گویا دو آتشا۔ کرائے کا قاتل تھا۔ بڑے لوگ اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے وحشی سے دھماکے کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے روسائے مکہ نے اسے خریدا اور اسے پابند کیا کہ تم اسلام کا ایک بازو شمشیر افغن توڑ ڈالو تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں اسی وحشی کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، اور صرف شہید نہیں بلکہ وحشی کی شقاوت نے اسلام کے اس جانباز سپاہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریزہ ریزہ لاش پر آئے تو اشکبار ہوئے، رقت اور دل سوزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین اب تو راضی ہو جا کہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے چچا کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ہاں صرف اشکبار ہوئے بس۔ ارباب علم و دانش ملحوظ رکھیں اور اسے یاد رکھیں کہ انتہائی دکھ اور مصیبت میں اسلام انسانی جذبات کو اعتدال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خوشی کے جذبات میں بھی اعتدال میں دیکھنا چاہتا ہے اور رنج و غم کے جذبات میں بھی توازن برقرار رکھتا ہے اسلام۔ خوشیوں میں ناچنے کی اجازت نہیں دیتا اور دکھ میں ماتم کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ اسلام کی ڈکشنری میں یہ دونوں اصطلاحات ہیں ہی نہیں۔ نہ رقص ہے اسلام میں، نہ ماتم ہے۔ دور جہالت میں یہ تھے۔ اسلام کی صبح طلوع ہونے سے پہلے دور جہالت میں بسنے والا انسان خوشیوں میں ناچتا تھا اور دکھوں میں سر پیٹتا تھا، ماتم کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام کی صبح صادق طلوع ہوئی تو ڈکشنری چینج ہو گئی، رقص کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشیوں میں ناچتا ہے اور دکھ میں ماتم کرتا ہے وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں۔
یہ اثر تھا تعلیمات مصطفی کا کہ وہ معاشرہ جو اسلام کا مثالی معاشرہ ہے، فرزندان اسلام ان دونوں جذباتی کیفیات میں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ انہی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو بارگاہ رسالت میں بھیجا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جاؤ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ، ایک بہن اپنے شہید بھائی کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہے، اگر اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، فرمایا کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کہاں صبر کر سکتی ہے، اندیشہ ہے کہ صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے، اس لیے جا کے کہہ دو صفیہ سے کہ صبر کرو۔ بیٹے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی ماں تک پہنچائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اچھی بات ہے، اگر آقا کی یہی منشا ہے تو میں حشر میں مل لوں گی اپنے بھائی سے، لیکن ایک مرتبہ پھر چلے جاؤ اور اپنے آقا کو اور میرے قائد کو یہ بات پہنچاؤ کہ صفیہ اپنے بھائی کے لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ بھائی بڑی عزیز سے ہوتے ہیں محمد، لیکن تیری شریعت سے زیادہ عزیز تو ہمیں کوئی چیز نہیں۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں حسن اتفاق سے آج براہ راست میری گفتگو سن رہی ہیں۔ آپ ذرا ذرا سی دلچسپیوں میں شریعت کا بارڈر کراس کر جاتی ہیں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ شرعی اصولوں کی پابندی کرنا تو اہل تقوی کا کام ہے، لیکن میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن لیں کہ آپ کے حلقے میں بعض عورتوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ ان کی عظمت کو مرد بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کائنات میں سب سے پہلے ایک عورت کو یہ اعزاز اور فخر نصیب ہوا کہ اس نے اسلام کے موقف پر ایمان کا اعلان کیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر یہ اعزاز بھی عورت کو نصیب ہوا کہ اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن کریم کی حافظہ ہیں عورتیں، حدیث سے شناسا ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں، اور پھر ان کی ذہانت و فطانت میں اس امت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیثیں پہنچائی۔ میرے عزیز دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اجازت دے دی کہ اچھی بات ہے صفیہ کو آنے دو۔ آسمان یہ منظر دیکھ رہا تھا، اللہ کے فرشتوں نے بڑے التفات سے یہ منظر دیکھا۔
کہ بھائی کی ریزہ ریزہ لاش پر ایک بہن آ رہی ہے لیکن تعلیمات مصطفی سے متاثر ہے، وہ اس کے جذبات پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ بھائی کے لاش کے قریب آئی، لاش کے ٹکڑے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی، ایسے کئی بھائی بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اللہ کا محبوب جو سلامت ہے سودا مہنگا نہیں ہے۔ ایک اور ماں کا کردار بھی اسلام کی تاریخ میں چمک رہا ہے۔ انہی زبیر کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں تختہ دار پر لٹکائے گئے، اور جابر سلطان نے حکم دیا لاش کو یہیں پھانسی پہ لٹکتے رہنے دینا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ ہمارے سامنے لب کشائی کرنا جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ سولی پہ لاش لٹکی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ماں دیکھنے کے لیے چلی آئی اپنے لخت جگر کو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ایک ماں کا رد عمل کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا۔ لوگوں کا خیال تھا سر پیٹ لے گی، گریبان پھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، آسمان سر پہ اٹھا لے گی۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بیٹے کے قریب آئی، لاش کو لٹکتے ہوئے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فرمانے لگی، شاباش میرے لخت جگر، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے نا بیٹا، شاباش، بکے تو نہیں ہو، جھکے تو نہیں ہو، کلمہ حق کہہ کر تختہ دار کو چوم لیا ہے نا بیٹا، میں تجھ پہ فخر کرتی ہوں۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی، مجھے مبارکباد دو، میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اسلام میں ماتم حرام ہے دوستو، صبر کا حکم ہے، ماتم کا نہیں، شکر کا حکم ہے، رقص کا نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کو دیکھ کر۔ چنانچہ یہی وحشی فتح مکہ کے بعد جو قاتل ہے حمزہ کا، شرمندہ ہو کر احساس ندامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے جرائم معاف ہو سکتے ہیں؟ میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جرم نہ کرو، ایک جرم سے باز رہو، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل جائے گی۔ ایک جرم کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا، اور وہ جرم قرآن کے لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. یہ ان حرف تاکید ہے. بات کو مؤکد اور یقینی بنانے کے لیے رب العالمین نے فرمایا بالیقین اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، باقی جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک صرف گناہ نہیں، غداری ہے. میں نے رات بھی کہا تھا خطائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن غداریاں معاف نہیں ہو سکتی. خاتون کھانا دیر سے بنائے معاف ہو سکتا ہے، کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈل جائے معاف ہو سکتا ہے، استری کرتے ہوئے کپڑے جلا ڈالے معاف ہو سکتا ہے، واٹر سیٹ توڑ ڈالے، ٹی سیٹ توڑ ڈالے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آہستہ سے کہتے ہو اللہ کے بندے. آپ کے بچوں کی خادمہ ہے، سارا دن کچن میں جلتی رہتی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر خامند کے گھر آ بیٹھی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے یہیں سے جنازہ اٹھے. اب ذرا نمک مرچ زیادہ پڑ جائے یا کھانا دیر سے بنے یا کوئی برتن ٹوٹ جائے معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا آپ کا؟ آہستہ سے کہتے ہو معاف ہو سکتی ہیں یہ باتیں کہ نہیں ہو سکتی کیا ہے، ہوتی رہتی ہیں. روزمرہ زندگی میں یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے اور معافی ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر کوئی بد نصیب خاتون اپنے شوہر کے بستر پر کسی اور کو برداشت کر لے اور وہ اور بھی کوئی غیر نہ ہو، دشمن نہ ہو، شوہر کا دوست ہو، شوہر کا پیارا ہو، اگر اس کو اپنے بستر پہ برداشت کر لے یہ بھی معاف ہو سکتا ہے. یہ بڑی اونچی آواز سے کہتے ہو اور جم کے کہتے ہو. یہ اس لیے معاف نہیں ہو سکتا کہ یہ خطا نہیں غداری ہے. اور میں نے رات بھی کہا تھا غداریاں معاف نہیں ہوا کرتی، غداروں کو تو غدار معاف کر دے لیکن وفادار کبھی غداروں کو معاف نہیں کیا. آپ اپنے غداروں کو معاف نہیں کرتے تو اللہ سے کوئی کیوں یہ توقع رکھے کہ وہ اپنے غداروں کو معاف کرتے؟ آپ کا کوئی پیارا آپ کے حق کے ازدواجیت میں شریک ہو جائے تو آپ کی غیرت کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، آپ اسے معاف نہیں کرتے. تو اگر اللہ کے کسی پیارے کو اس کے حق میں شریک کر لیا جائے تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتے. سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، ندا و پکار میں اللہ کے کسی پیارے کو اگر شریک کیا جائے گا تو اللہ کا غیظ و غضب اسے کبھی معاف نہیں کرے. یاد رکھیے گا پشاور کے روشن ضمیروں، اللہ کے پیاروں سے محبت رکھو، اللہ کے پیاروں سے عقیدت رکھو. ہم تو اس حد تک اللہ کے پیاروں سے عقیدت رکھتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی اپنے پیاروں کے ساتھ محشور فرما، وتوفنا مع الابرار. اللہ کے پیاروں سے محبت رکھو لیکن اللہ کے حقوق میں انہیں شامل نہ کرو. سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ. جزاکم اللہ.